5 حالت بدل دینا. کیسے؟ نمبر 6 حالت بدلنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس. تم میں سے کوئی اگر غصہ اس کو آ جائے اور وہ کھڑا ہو بیٹھ جائے. اور فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. اگر بیٹھنے پر غصہ چلا گیا تو ٹھیک، اگر نہیں گیا تو لیٹ جائے. یہ کیا ہے؟ کوئی ڈاکٹر نے آج تک تو نہیں بتایا، یہ ڈاکٹر بعد میں بتائے گا. اگر یہ کھڑا ہوتا تو مارم پیٹی ہوتی. بیٹھا ہوا لڑتا ہے، بیٹھ کے لڑتے لوگ، بیٹھ کے نہیں لڑتے. لیکن کھڑا ہوا آدمی کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی کر سکتا ہے. اور بیٹھا ہوا آدمی پھر بھی نہیں جا رہا غصہ، کچھ بھی اٹھا کے بھی پھینک کے مار سکتا ہے، لیٹ جائے آدمی. یعنی ڈیمیج کنٹرول. کیا ہے یہ؟ ڈیمیج کنٹرول. کہ ایک آدمی ڈیمیج کر سکتا ہے جب وہ کھڑا ہے، بیٹھا ہے. تو آپ نے کیا کہا؟ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے. اسی لیے آپ دیکھیں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جب جھگڑے کا ٹائم آتا سب کیا ہوتے مجلس میں؟ آپ بتاؤ کیا ہوتا؟ بیٹھے ہوئے ہیں، بات چیت چل رہی، کمپرومائز چل رہا. اب جب معاملہ بگڑنا شروع ہوا تو کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی کھڑا ہوتا، دوسرا کھڑا ہوتا، سب ایک ایک کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب جب کھڑے ہوتے تو کیا ہوتا؟ پھر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. لیکن بٹھایا جائے سب کو تو جھگڑا ہوتا ہے نہیں. دیکھیے حدیث میں کتنی بڑی بات بتائی گئی ہے کہ جھگڑے کے چانسز کھڑے ہونے کی حالت میں زیادہ ہیں لیکن بیٹھی ہوئی حالت میں نہیں ہے. اور ایک آدمی اگر بیٹھی ہوئی حالت میں بھی غصہ نہیں آ رہا تو کھڑے ہونے کے چانسز اس کے ہیں، وہ لیٹ جائے آدمی کہ اور بھی اپنا کھڑا ہونا اور لڑنا پیٹنا مارنا اس کو مشکل بنا دیا جائے. تو اپنی حالت بدل دینا یہ بھی کیا ہے؟ غصے کے کنٹرول کے لیے، اس کے نقصان سے بچنے کے لیے ایک حل ہے. اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد اور ابن حبان نے روایت کی اور یہ صحیح روایت ہے. اور یہی بات علماء نے اس کے ضمن میں ذکر کی، خطابی وغیرہ نے، کہ ایسے وقت میں آدمی نقصان زیادہ پہنچا سکتا ہے. یزید ابن ابی حبیب صحابی ہیں. کہتے ہیں کہ کتنا بڑا جملہ ہے، دیکھیے کہ صحابہ بہت عقل مند لوگ تھے. بہت سارے ان میں ان پڑھ تھے لیکن عقل مند تھے. آج کے دور میں بہت سارے پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن عقل مند نہیں ہوتے ہیں. پڑھا لکھا ہونا، عقل مند ہونا، دونوں کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ پڑھے لکھے تھے لیکن بہت عقل مند تھے. تو عقل الگ ہے، پڑھا لکھا ہونا الگ ہے. کیا کہتے ہیں یزید بن ابی حبیب؟ کہتے ہیں انما غضبی فی نعلی فاذا سمعت ما اکرہ اخذتهما ومشیت. کہتے ہیں میرا غصہ میری جوتیوں میں ہے. جب بھی ایسی بات کوئی سنتا ہوں جو مجھے پسند نہیں ہوتی ہے، اپنی جوتیاں اٹھاتا ہوں، چل دیتا ہوں. بہت سارے لوگ جھگڑے کیوں بڑھتے؟ ہلتا نہیں وہاں سے آگ، ارے چل، ارے ٹھہر ادھر ہی رک. پھر بات بڑھتی مار پیٹ تک آ جاتی ہے کہ نہیں؟ آدمی اگر چھوڑے ٹھیک ہے بعد میں بات کریں گے، ابھی ٹھیک ہے ختم کر دو، دیکھیں گے دوسرے وقت میں بات کریں گے، ابھی کھانا بھی نہیں کھائے ہوئے، ابھی ٹینشن زیادہ ہے. بعد میں بیٹھ کے سکون سے بات کریں. نکل گیا سب اپنے اپنے گھر کو گئے، بعد میں پھر کل بیٹھیں گے، جان دو نا ابھی ہو گیا نا، ابھی کائے کو اور بڑھا رہے، ختم ہو گیا. لیکن نہیں ابھی نہیں، میں نہیں جاؤں گا، بات ختم کرو، ابھی ختم کرو تو ختم ہی کرو. پھر سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی آدمی کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں میرا غصہ میری جوتیوں میں ہے. جب بھی ایسی چیز مجھ کو آتی ہے کہ جو مجھے پسند نہیں ہوتی، بات بڑھنے والی ہے، جوتی اٹھاتا ہوں، پہن کے مجلس چھوڑ کے نکل گیا. کیوں؟ بات بڑھے گی، کچھ نتیجہ اس میں ہے نہیں ہے، کچھ بھلائی نہیں ہے. تو یہ بھی ایک حل ہے. العقد الفرید ابن عبد ربہ کی کتاب ہے، ابن عبد ربہ ہی ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ بات ذکر کی. یہ 4 صدی کے ہیں لکھنے والے، یہ صحابی ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو جگہ بدل دینا یہ بھی ایک حل ہے. 6